अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मरियम नवाज़ साहिबा का ये ट्वीट देखें, 17 मार्च को उन्होंने ये ट्वीट किया था और इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि परेशान होने की ज़रूरत इमरान ख़ान को है क्योंकि उनका मुतबादल तलाश किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो इस ट्वीट पर उसके बाद पीपल्स पार्टी बड़ी सीखपा भी हुई थी और फिर बिलावल साहब जब यहाँ पर आए थे मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मिलने सिराजुल हक साहब से, तो यहाँ पर उन्होंने इसका एक बड़ा तलखी में जवाब भी दिया था कि मुझे पता है कि लाहौर की कौन सी फैमिली है जो हमेशा से सिलेक्टेड रही है, हमारी रगों में तो ये सिलेक्टेड वाला काम ही नहीं है। लेकिन ये ट्वीट चला, बड़ा हिट भी हुआ और ये साबित हो रहा है हालात से कि मरियम साहिबा की वो पेश बीनी बिल्कुल दुरुस्त थी कि परेशान होने की ज़रूरत इमरान ख़ान को है, और वो बिल्कुल है। और अब हमें बड़े वाज़े तौर पर ये आसार नज़र आ रहे हैं कि वो परेशान हैं, क्योंकि इख्तलाफात की आवाज़ें अब ख़ुद पीटीआई के अंदर से ही बुलंद होना शुरू हो गई। पीटीआई के अपने अरकान असम्बली, अपने गवर्नर्स, अपने वज़रा, अपने मुशीर ख़ुद उठकर अब सरेआम इमरान ख़ान साहब और उनकी हुकूमत पर ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि वाज़े अल्फाज के अंदर ये बयान भी कर रहे हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस की ये सूरत हाल रही तो हम अगले इलेक्शन में आवाम के पास जाने के लायक नहीं रहेंगे। और यहाँ तक तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है कि सिलेक्टेड का मुतबादल तैयार किया जा रहा है, तो ये बात भी अब दुरुस्त लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि सिलेक्टेड के लिए और नए सिलेक्टेड के लिए जो अब भाग दौड़ हो रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, और जो उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। हर बंदा अपने आप के लिए ना ज़्यादा गुंजाइश हासिल करने के लिए बड़ी तगोदौ कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, अपनी बिसात से बढ़कर वफ़ादारियों का यकीन दिला रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बंदे बंधाए वादे तोड़ दिए, लोगों के सामने आकर टीवी स्क्रीन पर आकर वादे किए, लेकिन उन वादों से बाद में इनहराफ भी किया, बल्कि उस पर किसी किस्म का कोई शर्मिंदगी का भी इजहार नहीं किया, क्योंकि ये उनकी भी एक सियासी मजबूरी होगी। लेकिन स्क्रिप्ट में नए किरदारों की आमद के साथ साथ मुकाबले की फ़ज़ा अब बहुत ज़्यादा बन गई। जैसे मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा लोग आ गए हैं और अब ये मी फर्स्ट वाली दौड़ शुरू हो चुकी है। अब अगर हम इस नए स्क्रिप्ट के मुताबिक नए किरदारों के दरमियान जो मुकाबले की फ़ज़ा बन चुकी है, इसी के तनाजुर में देखें तो उस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए बिलावल भुट्टो और जहांगीर खान तरीन वो कड़ियाँ हैं, वो दो कड़ियाँ हैं। अगर वो आपस में मिल जाएं, मतलब इस तरीके से अगर वो मिल जाएं तो फिर ये जंजीर या चेन मुकम्मल हो सकती है। लेकिन इस सारे के सारे अमल में आप नून लीग के किरदार को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नून लीग लूप में नहीं रहती, यानी कि अगर नून लीग इस सारे खेल का हिस्सा नहीं बनती, तो फिर कुछ भी नहीं, फिर तो ये बिसात जो बिछी हुई है ये ऐसे ही बिछी रहेगी। बस मोरे थोड़े से आगे पीछे होते रहेंगे, ना किसी को शय होगी ना मात होगी। लिहाजा ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको भी इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि नून लीग को इस पूरे सिनेरियो से आउट करके एक नई जो है ना पॉलिटिकल फोर्स को वो डेवलप नहीं किया जा सकता। लिहाजा नून लीग की अहमियत को समझ के और नून लीग की अहमियत को जानते हुए, और भी डस्का इलेक्शन से जो एक वेव आई है, पॉपुलर वेव नून लीग के हक़ में, उसको भी नज़रअंदाज किए बग़ैर कोई ना कोई गेम करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब इसके लिए भी ज़रूरी है कि नून लीग के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ों को उभारा जाए। और हम अब अगर देखें तो हमें नून लीग के अंदर से भी दो तरह की आवाज़ें नज़र आ रही हैं। एक आवाज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि मफाहमत नहीं होगी, किसी सूरत मफाहमत नहीं होगी, और इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जंग भी जारी रहेगी। और ये आवाज़ किसी भी दूसरी पॉलिटिकल फोर्स को किसी भी किस्म की कोई स्पेस भी देने के लिए तैयार नहीं नज़र आती। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम दूसरी आवाज़ों को देखें तो दूसरी आवाज़ दरवाज़े और खिड़कियाँ खुले रखने की कायल है। वो कहती है कि दरवाज़े खिड़कियाँ खुली रखें, ताज़ा हवा की आमदोरफ्त हो। और अगरचे वो जो आवाज़ है दूसरी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर या मौसर नहीं है कि वो पहली आवाज़ को दबा सके, लेकिन वो ये कोशिश ज़रूर कर रही है और वो ये मुतालबा भी कर रही है कि मुझे एक चांस दें ताकि हम कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसी सूरत निकाल सकें कि हम गेम में भी आ जाएं और अपने बुनियादी असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना कर सकें। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है अगर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हो जाती है। और इसका इशारा हमने आज देखा
یہ دوسری آواز کے والے کی میں بات کروں کہ مریم صاحبہ نے آج ان کی پیشی تھی، آج ان کی درخواست ضمانت کی سماعت تھی، وہ آج ہائی کورٹ بھی آئی ہوئی تھیں. وہاں پر انہوں نے کچھ دیر کے لیے میڈیا سے گفتگو کی، اگرچہ کافی عرصے کے بعد وہ انہوں نے میڈیا کا سامنا کیا، میڈیا سے گفتگو کی، کیونکہ ان کو تھائرائڈس کا ایشو تھا، وہ بالکل نہیں آ رہی تھیں سامنے میڈیا کے. لیکن اس میں زیادہ انہوں نے ہارڈ لائنز نہیں لی، اور بلکہ تھوڑا سا اگر یہ کہوں کہ کچھ معاملات کے اندر انہوں نے سپیس لچک کا مظاہرہ کیا، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جسے کہتے تھے سیاست ختم ہو گئی، اس نے لندن میں بیٹھ کر ہرا دیا. ڈسکا میں فتح بڑی تبدیلی ہے، یہ دھاندلی کے باوجود نہیں جیت سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن نون لیگ عوامی قوت کے ساتھ کھڑی ہے. جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے کہا، بلکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، بلاول صاحب کے حوالے سے جب سوال ہوا، یا وہ شو کاز نوٹس کے حوالے سے سوال ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب کے جو جواب ہے وہ مولانا فضل الرحمان دیں گے. یعنی کہ انہوں نے خود براہ راست بلاول صاحب کو کنفرنٹ کرنے سے پبلکلی میڈیا پر انہوں نے اس بات سے گریز کیا. جہانگیر ترین سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں کہوں گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ان کا نمک کھا رہے تھے، جہازوں پر گھوم رہے تھے، اس وقت وہ شوگر مافیا نہیں تھے. یعنی ایک جانب انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر قاری قسم کے بڑے زبردست قسم کے طنز بھی کیے، لیکن دوسری جانب فوری طور پر جہانگیر ترین کے حوالے سے کسی قسم کا سخت موقف اختیار کرنے سے گریز کیا. اگرچہ ماضی میں وہ اے ٹی ایم اور اس قسم کی اصطلاحیں استعمال ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح پولیٹیکل ضرورت اور گنجائش کے تحت ہی سیاسی لیڈر تھوڑا سا اپنے آپ موقف کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے جہانگیر ترین کے حوالے سے کوئی ہارڈ لائنز لینے سے گریز کیا. اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ یہ ہارڈ ہٹنگ ابھی نا شاید وہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتی، اور وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. آیا یہ کنفرنٹریشن کی طرف جائے گا، آیا کہ یہ صرف اپنے مقدمات کے حوالے سے پریشر رکھیں گے عمران خان کی طرف، یا اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر تو یہ کنفرنٹریشن رہتی ہے تو یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے. اور پنجاب کے اندر جہاں پر انہوں نے زیادہ بڑی تعداد تقریباً 22 MPAs انہوں نے شو کیے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہے کہ پنجاب کے اندر ایک پریشر اس قسم کا عمران خان پر موجود رہے. کیونکہ مرکز میں تبدیلی اگر ضروری ہے تو پھر وہ پنجاب کے ذریعے ہی وہاں تک جایا جا سکتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وفاق کا راستہ پنجاب سے جاتا ہے. اگر آپ پنجاب جیتیں گے تو آپ وفاق پر حکومت کریں گے، ادروائز اس کا کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح کے عمل کا بھی کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلی رکھنا چاہتی ہیں. دوسری جانب اگر ہم جہانگیر ترین کو دیکھیں تو وہ بھی بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. وہ بھی اپنی سیاسی جوڑ توڑ اور اپنی ان کو اس وقت حیثیت کا بھی اندازہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبی رفقا کے ساتھ بالکل 100% رابطے میں ہیں. بلکہ ان 2 ملاقاتوں کے علاوہ جو لاہور میں ہوئی، وہ خود بھی مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے ملاقات کر رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اسحاق اقوانی جو پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہیں، ان کے گھر جا کے ان سے ملاقات کی ہے ملتان میں. تو یہ بات، یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ بھی اپنے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پلان لے کے چل رہے ہیں. اس پلان کو ایگزیکیوٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے پاس اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کتنا وقت ہے، یہ تو ان کو بہتر اس بات میں اندازہ ہوگا. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ کسی جگہ پر جا کر انہوں نے جھکنے کا ابھی تک ان کے سامنے کوئی اندازہ، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. دوسری جانب عمران خان نے بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ ساری صورتحال جہانگیر ترین کے حوالے سے، کیونکہ جہانگیر ترین کے جو قریبی رفقا تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست کریں گے. تو وہ 30 اراکین اسمبلی نے، جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں اور پروونشل اسمبلیز کے ممبرز بھی ہیں، انہوں نے ایک درخواست اپنے دستخطوں کے ساتھ بھجوائی تھی پرائم منسٹر ہاؤس، جو آج پرائم منسٹر ہاؤس میں باضابطہ طور پر موصول ہو گئی. اب اس کے بارے میں کیا فیصلے کرتے ہیں، پرائم منسٹر ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ تو بات ہی بات ہے. لیکن جو 2 ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں اس حوالے سے، اسلام آباد میں بھی اور ایک ڈیولپمنٹ لاہور میں، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جہانگیر ترین کے مقدمات کے حوالے سے بریفنگ مانگی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے مقدمات کون سے ہیں، کس کس لیول پر ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں. تو وہ ان کو آج اس معاملے میں بریفنگ دی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ جہانگیر ترین کے خلاف اصل مقدمات کون سے ہیں
اور وہ کتنے سنگین مقدمات ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کرنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے اب تک جتنی بھی ایف آئی آرز تھیں وہ اس پر بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی ہے۔ ایک اور ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہونے کا امکان ہے، اور امکان یہ بھی ہے کیونکہ ان کو گرفتار جلد کر لیا جائے گا، ہو سکتا ہے ان کو کل ہی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ ایف آئی اے حکام نے ان کو کل ان پرسن ان کو ان کے صاحبزادے کو امیجیٹلی بلایا ہے ایف آئی اے کے آفس میں، اور ان سے کچھ سوالوں کے جواب بھی مانگے، ان سے کہا کہ متعلقہ ریکارڈ ساتھ لے کے آئیں۔ تو امکان یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو جلد ابھی گرفتاری کا بھی شاید سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ جو ملاقات ہوگی اس کا کیا امپلیکیشن ہوگا، کیونکہ وہ ملاقات پرائم منسٹر کا جو ہے چہرہ پر نور دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے خالی چائے پینے کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ لوگ تو یہی چاہیں گے نا کہ جہانگیر ترین خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے، اور اگر جہانگیر ترین کو کسی بھی حوالے سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، دونوں صورتیں عمران خان کے لیے کسی بھی صورت زیادہ اچھی نہیں، کیونکہ اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر اپوزیشن احتساب کے پورے جو عمل ہے، جو پورے کا پورا اس وقت جو احتساب کا نیریٹو عمران خان نے بلڈ کیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دے گی، اور اس طریقے سے اعتراضات کرے گی کہ عمران خان صاحب کے لیے اس پر جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیتے جہانگیر خان ترین کو، بلکہ ان کے گرد شکنجے کو کس دیتے ہیں، تو ان کے نیچے پیروں کے نیچے جو زمین ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پھر ایک پولیٹیکل ٹرموائل ان کا بڑا زبردست طریقے سے منتظر ہے، اور وہ جو بحران ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے۔ اور اب یہ امتحان جہانگیر ترین کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اصل میں اب یہ امتحان بن گیا ہے عمران خان کے لیے، اور اب یہ جو 4-5 رخی لڑائی ہے اس نے کسی نہ کسی رخ پہ جانا ہے، کیونکہ ہر ایک طرف ہر ایک امیدوار بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کی کوشش میں ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، اور دیکھتے ہیں ان کو اب موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔